السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ پہلے یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ شریعت کی طرف سے جس طرح مردوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اس طرح عورتوں پر شریعت نے عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں کی، یعنی عورت پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح مرد کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، عورت پر شریعت نے جمعہ پڑھنا فرض قرار نہیں دیا۔ اب عورت اگر کسی جگہ پر کوئی عورتیں جمع ہو کہ بالفرض اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عید کی نماز اگر کسی جگہ پر عورتیں جمع ہو کے پڑھ لیتی ہیں تو نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں، اور جمعہ کا جس دن ہو تو جمعہ والے دن عورتیں جمعہ کی نماز ادا نہ کریں، بلکہ گھروں کے اندر رہ کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ جیسے باقی دنوں میں روٹین کے مطابق 4 سنتیں ظہر کی، 4 فرض ظہر کے، 2 سنتیں ظہر کی، اور بعد میں اگر کوئی 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح روٹین کے مطابق جمعہ والے دن بھی عورتیں گھر میں رہ کر جمعہ کی نماز ادا کریں۔ اور عید کا حکم یہ ہوگا کہ عید کی نماز چونکہ صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اس کے متبادل کوئی اور نماز بھی اس طرح موجود نہیں ہے، جیسے جمعہ کے متبادل جیسے ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور جو جمعہ ادا کرتے ہیں مرد حضرات تو وہ ظہر کی جگہ پر جمعہ کی رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ تو عید کا طریقہ اور حکم عورت کے لیے یہ ہوگا، ایک تو میں نے بات بتا دی، اگر کسی جگہ پر جمع ہو کے عورتیں عید کی نماز پڑھتی ہیں تو ہو جائیں گی، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں رکی رہیں اور گھروں میں رہ کر وہ اشراق و چاش کی نماز پڑھ لیں، یعنی اشراق و چاش کے نفل ادا کر لیں، جیسے باقی دنوں میں ادا کر سکتی ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی۔ انتظار کریں جب مرد حضرات عیدگاہ میں اپنی نماز ادا کر لیں تو عورتیں پھر اشراق و چاش کے نوافل ادا کریں۔ اب اس میں طریقہ کیا ہوگا اشراق و چاش کے نوافل کا؟ جیسے باقی سارے نوافل پڑھے جاتے ہیں، بس اس میں نیت کر لینی ہے۔ اشراق کے جب پڑھنے ہیں تو اشراق کی نیت کر لینی ہے، چاشت کے جب پڑھنے ہیں تو چاشت کی نیت کر لینی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور 2 کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں۔ یعنی اس میں بہتر یہ ہے کہ جب مرد وہ عید کی نماز ادا کر چکے ہوں تو پھر عورتیں گھر میں یہ نوافل ادا کریں، اور کم از کم 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت اشراق کے اور 2 چاشت کے۔ باقی زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے 4 نفل پڑھنا چاہیں اشراق کے چاشت پڑھ لیں، اسی طرح یہ 4 نفل پڑھ لیں اشراق کے، اسی طرح چاشت کے زیادہ پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ اس طرح اشراق کے اور چاشت کے کم از کم 2، اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو عید کی جگہ پر یعنی کہ وہ عید تو ایک علیحدہ نماز ہو جائے گی نا، لیکن عورتیں چونکہ گھروں میں رکیں گی، ان پر ویسے بھی عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے، تو وہ یہ والی اشراق و چاش کے نوافل ادا کر لیں، اور گھروں میں رہ کر وہ باقاعدہ پردے کا بھی اہتمام ہو جائے گا، سارے معاملات بھی ہو جائیں گے۔ باہر جائیں گی تو اس طرح کے کئی معاملات پیش آئیں گے، بے پردگی والے معاملات اور اس طرح کی چیزیں اور معاملات، ویسے بھی شریعت نے جب ان پر پڑھنا واجب ہی نہیں کی تو ایک شریعت کی طرف سے واجب ہی نہیں ہے، یعنی اگر نہیں بھی پڑھیں گی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مرد اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ ایک واجب کو اس نے چھوڑا ہے، لیکن عورت پر ایسا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ وہ نہیں پڑھتی عید کی نماز یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی تو اس پر کوئی پکڑ اس کی نہیں ہوگی، کوئی گناہ گار نہیں ہوگی۔ باقی جمعہ کی جگہ پر وہ اس طرح ظہر کی نماز پڑھ لے گی، اور اس کی جگہ پر کوئی نماز نہ بھی پڑھے، اشراق و چاشت کے بھی نوافل نہ بھی ادا کرے، پھر بھی عورت گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ گھروں میں رکی رہیں اور اس طرح وہ اشراق و چاشت کے نوافل ادا کر لیں، اور 2 کر کے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں، رکوع سجدے کر کے 1 رکعت پوری، دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، رکوع سجدے کر کے اتحیات پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے درود دعا پڑھ کے سلام پھر کے 2 نفل مکمل کر لیں۔ 2 کر کے اس طرح جتنے بھی نوافل ادا کر لیں ادا کر سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔